السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جو دن بچے ہوئے ہیں اس تعلق سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ جو 10 دن بچے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ دن بچے ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، بہت امپورٹنس دن ہے۔ اگر اس کی اہمیت کو جاننا ہو تو ذرا ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھائیں اور پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے بخشوائے ہوئے تھے، جن کے اگلے پچھلے تمام خطائیں، تمام گناہ معاف کر دیے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس آخری عشرے میں اس قدر محنت کیا کرتے تھے، اس قدر محنت کیا کرتے تھے، عبادت کے لیے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 نمبر کی حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تو 3 کام کیا کرتے۔ پہلا کام کہ شدہ مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت میں ایکٹیو ہو جاتے تھے۔ رمضان کے بقیہ ایام میں تو آپ عبادت کرتے تھے ہی، مگر ان کے مقابلے میں جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تو بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی جود، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی۔ آپ رمضان کے اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اپنے اموال کے صدقات خیرات کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اعتکاف اور دیگر ثواب کے کام کیا کرتے تھے۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ وہ احیا لیلہ، راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ذکر میں، اذکار میں، تلاوت کلام اللہ میں گزار دیتے تھے۔ تیسرا کام یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایقظ اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی جگاتے اس عبادت کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ اس نبی کی حال ہے جو اللہ کی طرف سے بخشوائے ہوئے تھے، جن کے اگلے پچھلے تمام خطائیں، تمام گناہ معاف تھے۔ اس کے باوجود وہ نبی اس قدر اس آخری عشرے میں محنت کیا کرتے تھے، مگر آج کی اس کی امت، اس نبی کے ماننے والوں کی حالت یہ ہے کہ آخری عشرے داخل ہو جاتے ہیں، رمضان جب شروع ہوتا ہے تو بڑے شوق، بڑے ذوق اور بڑے جوش کے ساتھ تو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جیوں ہی رمضان گزرتا جاتا ہے دھیرے دھیرے نمازیوں کی تعداد گھٹتی جاتی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ذوق اور وہ شوق اور وہ جوش آخری رمضان تک باقی رہیں، مگر جیوں ہی آخری عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ اور ہمارے رجحان عید کی شاپنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، مارکیٹوں میں چلے جاتے ہیں، عید کی تیاری میں لگے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک امت محمدیہ ہونے کے ناطے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ جو شخص اس آخری عشرے کو اپنے قسمت میں پایا ہو، اس کی زندگی میں آیا ہو اور اس سے غنیمت نہ سمجھے، اس میں عمل کر کے اپنے آپ کو جنت نہ بنا پائے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ بدنصیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل من ادرک رمضان فمن سلف ولم یغفر لہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں نیکی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا، تو ایسے شخص تباہ ہو جائے، ایسے شخص برباد ہو جائے، ایسے شخص کے ناخاک آلود ہو، ایسے شخص کی چھتیہ ناس ہو جائے کہ رمضان سے پہلے جو وہ عمل کرتا تھا رمضان میں بھی اس کے اندر باقی رہیں۔ جس طریقے سے کہ رمضان اس کی زندگی میں آئے اور اس کی زندگی میں کوئی چینجنگ نہ آئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، تو وہ بڑا بدنصیب ہے۔ جیسے وہ رمضان سے پہلے
بے نمازی کی زندگی گزارتا تھا، رمضان میں بھی وہ نماز نہ پڑھے، رمضان سے پہلے جس طریقے سے وہ چوری کرتا تھا رمضان میں بھی وہ چوری کرے، رمضان سے پہلے جس طریقے سے وہ دن میں کھاتا پیتا تھا رمضان میں بھی کھاتا پیتا پھرے، رمضان سے پہلے جس طریقے سے وہ بیڑی سگریٹ گٹکا وغیرہ نشہ کیا کرتا رمضان میں بھی ان چیزوں کو نہ چھوڑیں تو بڑا بد نصیب ہے ایسا شخص۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ان باتوں کی طرف دھیان دینی چاہیے، اور اسی آخری عشرے میں ایک دن ایسا ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے 30واں پارہ کے اندر ایک پوری سورت نازل فرما دی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ عربی زبان کے اندر علماء کرام نے قدر کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تقدیر، یعنی اندازہ لگانا، فیصلہ کرنا، یعنی اس رات اللہ تبارک و تعالی بندے کا 1 سال کے نامہ اعمال کو لکھتا ہے کہ اس آئندہ رمضان تک یہ زندہ رہے گا کہ نہیں، اس رمضان تک وہ کیا کرے گا، اس پر کون سی مصیبتیں آئیں گی، یہ ساری چیز 1 سال کے تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں اندازہ کی رات، فیصلہ کی رات۔ دوسرا معنی علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ قدر کا معنی تنگ والی رات، یعنی اس رات لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالی آسمان سے زمین پر اس قدر فرشتے نازل کرتے ہیں، اتنے فرشتے نازل کرتے ہیں کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کہتی ہیں تنگی والی رات۔ علماء کرام نے قدر کے ایک تیسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ مقام والی رات، مرتبہ والی رات، یعنی کہ یہ عزت والی رات۔ اس حساب سے عربی زبان کے اندر قدر کے 3 معنی علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہیں۔ لہٰذا اس شب قدر، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے، یہ رات شب قدر کس دن ہوتی ہے؟ حدیث کے اندر مختلف باتیں آئی ہوئی ہیں۔ کسی حدیث کے اندر 21ویں رات کو کہا گیا ہے، کسی حدیث کے اندر 23ویں، کسی حدیث کے اندر 27ویں، کسی حدیث کے اندر 29ویں رات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر کوئی ایگزیکٹ یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ فلانا رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لہٰذا ہمیں 5 رات کو جاگنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں ہی آپ تلاش کریں۔ ہاں، اس کی کچھ علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے دن جو صبح ہوگی، اس صبح سورج کی جو گرمی ہوگی، اس کی تپش ہوگی، ذرا کم ہوگا، اس اگلا دن جو موسم ہوگا وہ ٹھنڈا ہوگا، بڑا سہانا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے